نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں المسائل الجاہلیہ. فنبدأ على برکت اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة بعد 100، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى. تو مسئلہ رقم 116 مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک کھلی ہوئی تناقض، یعنی کہ ان کی بات ان کی دوسری بات سے ٹکراتی ہے. ایک بات ایک ہوتی ہے اور اس کی اگلی بات اس کے عکس ہوتی ہے. التناقض اس کو کہتے ہیں الواضح. لما کذبوا بالحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے. کما قال تعالی، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہ دلیل یہاں پر پیش کی ہے کہ بل کذبوا بالحق، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو وہ ایسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جو بھی ان کی باتیں ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ مختلف ہے، ایک نہیں ہے، اور وہ حق کے خلاف ہے. تو ان کا جو طریقہ ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان کی ایک بات ان کی دوسری بات سے ٹکراتی ہے، کیونکہ یہ باطل ہے. حق جو ہے حق ثابت رہتا ہے، کہیں پر بھی رہو حق حق ہی ہوتا ہے. تو قرآن حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اگر اس کی صحت ثابت ہو گئی تو وہ بھی حق ہے. تو قرآن کے جو آیات ہیں، جو سورے ہیں، وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. قرآن کا ایک حصہ قرآن کے ایک اور حصے سے ملا ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہے ام الکتاب. تو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس کی آخری آیت الہ الناس تک، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہاں تک سورۃ الناس تک جو بھی قرآن ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے جڑا ہوا ہے. تو یہ حق کی یہ خاص یہ صفت ہوتی ہے حق کی، کہ حق میں کبھی بھی تناقض، یعنی کہ ایک بات اور ایک بات سے نہیں ٹکراتی ہے. جو بھی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے بات، اور وہ حق ہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی تصدیق کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے. سنت قرآن کی تشریح کرتی ہے اور قرآن کے مطابق ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو ادعیہ والاذکار ہیں،
یہ قرآن کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور جس طریقے سے قرآن کے آیات اور قرآن کے سورے ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ایک دوسرے سے موافق ہیں، تو اسی طریقے سے جو سنت ہے وہ بھی ایک دوسرے کی موافقت، ایک حدیث اور ایک حدیث کی موافقت میں ہے. اس میں کبھی بھی تناقض نہیں ہوتا ہے. اور یہ حق کی خاص بات ہے، اور یہ حق کی خاص صفت ہے کہ حق وہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتا، ایک حصہ دوسرے حصے سے نہیں ٹکراتا ہے، ایک بات دوسری بات سے نہیں ٹکراتی ہے. لیکن جو باطل پر ہیں، جو کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، بدعت میں ہیں، ان کی ایک اور بات سے وہ اس کے یعنی اس کی مخالفت میں ہوتی ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ رہا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جب حق پر نہیں ہیں، باطل پر ہیں، تو ان کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرانا ضروری ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے حق کی مخالفت کی کہ بل کذبوا بالحق، یعنی کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس کی تصدیق نہیں کی. تو پھر اسی لیے ان کی باتیں جو ہیں وہ حق کے موافقت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی ایک بات ایک اور بات سے ٹکراتی ہے اور اس کی نفی کرتی ہے. نعم. قال رحمه الله: المسألة 17 بعد 100 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. تو 117واں جو مسئلہ ہے، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الایمان ببعض المنزل دون بعض، یعنی کہ جو بھی نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس ایک حصے پر وہ ایمان لاتے تھے اور دوسرے کی وہ تکذیب کرتے تھے، یعنی کہ اس کو جھٹلاتے تھے. اور یہ خصوصاً یہ بنو اسرائیل کی خصلت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو تم اس کا کفر کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اس کو ٹھکراتے ہو. تو یہ بنو اسرائیل کا طریقہ تھا. اسی لیے یہ ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنا. اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت ضروری درس ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے ہم کہتے ہیں کل من عند ربنا، کہ ہر ایک چیز اس شریعت میں جو بھی ہے، قرآن میں، حدیث میں، یہ جو بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہیں کبھی بھی کوئی بات سے وہ منہ نہیں موڑتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے تو ہم نے اس پر عمل کر لیا، یہ ہمیں ناپسند ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تو یہ اہل ایمان کی خصلت نہیں ہے، یہ ان کی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگوں کی صفت ہے جو اپنی ہوا یعنی کہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ حق کی اتباع نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کو اہل الاہوا کہتے ہیں. یہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کی عقل ان کو کہتی ہے، جو ان کا نفس ان کو جو کہتا ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں. وہ حق کی اتباع نہیں کرتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں. اور یہی خصلت اہل البدع میں بھی دیکھا گیا ہے. خوارج کو لے لیجئے. خوارج جو سمع و طاعہ یعنی کہ حکام کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ سارے احادیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں، دوسرے احادیث پر عمل کرتے ہیں. عبادتیں ان کی ایسی عبادتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عبادت کے سامنے تمہاری عبادت پھیکی پڑ جائے گی. اور جب عبداللہ بن عباس کو علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو جب وہ گئے خوارج کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دور سے ایسی آواز آ رہی تھی گویا شہد کی مکھیاں ہیں. تو جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں خوارج. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ ان کے دل میں نہیں، اس کا اثر ان کے دل پر نہیں رہے گا. تو وہ ایسے ہی تھے، انہوں نے یہ احادیث کو ٹھکرا دیا اور دوسرے حدیث پر وہ عمل کرتے رہے. پھر شفاعت کی حدیث کو ٹھکرا دیا. پھر جو جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، انہوں نے اسماء و صفات کے حدیث کو انکار کر دیا. تو یہی خصلت ہے، یہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی خصلت ہے، یہی
بنو اسرائیل کی خصلت ہے اور یہ گمراہی کا سبب ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، اہل سنہ والجماعت ہیں حقیقی معنی میں، جو سلف ہیں، جو اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور اس میں جیسا کہا جاتا ہے پک اینڈ چوز کرنا، وہ ویسا ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے دراصل بہت ضروری مسئلہ ہے کہ چاہیے کہ ہر ایک پر عمل کیا جائے، ہر ایک پر ایمان لایا جائے، ہر ایک پر عمل کیا جائے. کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی حکم ہو، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. نعم. قال رحمه الله: المسألة 18 بعد 100 التفريق بين الرسل. تو مسئلہ رقم 118، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ التفریق بین الرسل، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے انبیاء اور رسول میں تفرقہ کیا. انہوں نے بعض پر ایمان لایا اور بعض کو ٹھکرا دیا. بنو اسرائیل تو اور خطرناک ہیں، یہود خاص کر کے. انہوں نے صرف ان کی مخالفت ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان کا قتل بھی کر دیا ہے. بعض انبیاء کا قتل بھی کر دیا انہوں نے. تو سبحان اللہ، اللہ کے انبیاء کا قتل کرنا کیا یہ معمولی بات ہے؟ لیکن مومنین کی خصلت یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں، آخری نہیں، اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا ہے ہر اس پر جس کو ان پر اتارا گیا ہے. انزل الیہ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور مؤمنون وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولہ، اور وہ اللہ کے انبیاء اور رسول کے درمیان وہ تفرقہ نہیں کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہی بات ایک اور مقام پر یہ بھی بات بتائی گئی سورۃ البقرہ میں کہ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الینا، اور جو بھی ہم پر اتارا گیا ہے قرآن اور حدیث. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور وہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط، یعنی کہ ان کے جو بعد میں آنے والے تھے ان پر اتارا گیا. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. وما اوتیا النبیون من ربہم، اور اپنے رب کی طرف سے جو دوسرے انبیاء کو دیا گیا تھا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں تفرقہ نہیں کرتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ پر یعنی کہ اللہ کے احکام کی طرف ہم اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں. نحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں. تو کچھ تقریبی معنی میں آتا ہے. تو اللہ کے انبیاء اور رسول کے درمیان جو فرق کرتے ہیں وہ دراصل وہ ایمان والے نہیں ہیں. ایک رسول پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور دوسرے رسول کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایک نبی پر ایمان لاتا ہے اور دوسرے نبی پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء اور رسول پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا حدیث جبریل میں بتایا گیا ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے لیکن اس نے دوسرے جو انبیاء اور رسول جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، ان پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایک نبی یا ایک رسول پر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کیا ہے، اس کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے. تو یہ انہی کا طریقہ ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان تفرقہ کرتے ہیں. اور جیسا بنو اسرائیل نے کیا، انہوں نے صرف تفرقہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے بعض انبیاء کا قتل بھی کر دیا، لعنت اللہ علیہم. نعم. قال رحمه الله: المسألة 19 بعد 100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. 119واں مسئلہ جو ہے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخاصمتهم، یعنی کہ وہ
یہ بحث کرتے ہیں، یعنی کہ حجت کرتے ہیں اس کے تعلق سے، فیما لیس لہم بہ علم، اس کے تعلق سے جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ حجت کرتے ہیں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ ولما یأتیہم تأویلہ. تو جب جو بھی ان کے پاس آیا وہ اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور جو ان کے سمجھ میں نہیں آیا اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. بما لم یحیط بعلمہ، تو اگر ان کے پاس علم نہیں تھا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. ولما یأتیہم تأویلہ، اور اس کی تعویل ابھی ان تک پہنچی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ سب ان کے پاس آیا نہیں ہے. لیکن اس کے پہلے ہی انہوں نے کیا کر دیا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. کیونکہ شریعت نازل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اہل ایمان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی توحید کی دعوت شروع کی تو پہلی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور وہ ایمان لے کر آ گئے. اور جیسے جیسے شریعت نازل ہوتی گئی، احکام بنتے گئے، عقیدے کے مسائل واضح ہوتے گئے، تو تب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، اور انہوں نے، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے، انہوں نے وہ مقام حاصل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، اور ان کو شریعت میں، دین میں ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں. جیسا کہ ابوبکر الصدیق، کیوں ان کا لقب الصدیق پڑا، کہ جب یہ بتایا گیا کہ وہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس گئے تھے اور معراج جا کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا دیکھو تمہارے، یعنی کہ کفار نے کہا، طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ دیکھو تمہارے صاحب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ سچ ہے، حق ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. تو یہ ان کا ایمان تھا، تو اسی لیے ان کا نام الصدیق پڑھا، لقب الصدیق ہوا. تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اگرچہ کہ ان کے علم میں اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس پر فوراً ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی جو طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. لیکن جو کفار ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، ان کے پاس قطعی طور پر ان کے پاس مکمل علم نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو مواقف ہیں، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، لیکن تو اس کے باوجود بھی وہ یہ ان کی خصلت رہی ہے کہ ان کے پاس علم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ حجت کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ، اہل سنہ کے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں. نعم. اس کے بعد قال رحمه الله: المسألة 20 بعد 100 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم. تو مسئلہ رقم 120، اس میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلف کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن مع التصریح، لیکن وہ سرصریح طور پر وہ دراصل کیا کرتے ہیں، وہ سلف کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بھی دیکھا گیا، جیسا کہ بنو اسرائیل تھے، جو یہود تھے، وہ کہتے کہ ہم نے موسیٰ پر ایمان لایا اور ہم موسیٰ کی تعلیمات پر ہیں، بلکہ وہ یہ صرف ایک دعویٰ تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا کفر اور شرک اور بدعت کے متعلق تھی؟ نعوذ باللہ نہیں. لیکن انہوں نے اپنے دین میں کئی ایسی چیزیں بنا لی، اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ کے دین پر ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور نصارہ نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے دین میں رد و بدل کر لیا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، جبکہ انہوں نے سرصریح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی. اور مشرک بھی ایسے ہی تھے، مشرک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، لیکن دراصل وہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن اسی لیے ان کے رد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقام پر سورہ قرآن میں یہ باتیں نازل کی کہ
ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ موحد تھے، توحید پر تھے، صرف اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ موحدین کے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے امام تھے۔ اور ہمیں بھی وہی تعلیمات دی گئی ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، لیکن ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ سارے انبیاء اور رسول کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ہے۔ اگرچہ کہ بعض مسائل میں کچھ اختلافات ہیں، عبادات میں، معاملات میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو عقیدہ ہے، توحید ہے، وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سلف کی اتباع کر رہے ہیں، یہ مجرد یعنی کہ صرف ایک دعویٰ ہی رہ جاتا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسا گمراہ فرقوں میں بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ یہ جو اللہ کے اسماء و صفات کا جو انکار کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین یعنی کہ سلف ان کے عقیدہ پر ہے۔ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ سلف کے عقیدے پر ہو ہی نہیں سکتے، ان کے منہج پر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی سلف کا عقیدہ تھا۔ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سلف کا عقیدہ واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا جو عقیدہ تھا وہ وہی عقیدہ تھا جس کو قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا۔ تو اسماء و صفات کے متعلق یہ مخالفت کرتے ہیں اس عقیدے کی، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلف کے عقیدے پر ہیں۔ مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اور گزرے ہوئے زمانوں میں بھی یہ اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنت پر ہیں اور وہ سلف کے عقیدے پر ہیں، لیکن سرسریح طور پر وہ دراصل وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله: المسألة 21 بعد 100 صدهم عن سبيل الله من آمن به۔ 121 اس میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدہم عن سبیل اللہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ من آمن بہ یعنی کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کو روکنا اور اس کو گمراہ کرنا، یہ ان کی سازشیں رہتی ہیں۔ تو یہ جو مسائل آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسائل اگر ہم انبیاء اور رسول کے جو قصص ہیں، قصے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کے قوموں کی حالتیں ایسی ہی تھی۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے لوگ، ان کو وہ روکتے تھے، اللہ کی راہ سے روک دیتے تھے، ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اگر اللہ کے انبیاء اور رسول کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سچ کو جھوٹ بنا کر دکھاتے تھے اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتے تھے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک دیتے تھے اور وہ ان کو گمراہ کر دیتے تھے۔ تو اہل بدعت کا طریقہ بھی یہی ہے، جو اہل حق ہیں، اہل سنہ ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اگر ان کے منہج کی طرف دعوت دی جائے تو اگر وہ دیکھیں کہ لوگ اس منہج کی طرف، اس دعوت کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو پھر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو روک دیں، بلکہ صرف روکنا ہی نہیں بلکہ وہ جیسا اس سے پہلے بھی یہ مسائل گزرے ہیں کہ وہ ان کو مختلف القاب سے، یعنی کہ جو حق پر ہیں ان کو مختلف القاب ان کو دیتے ہیں، جہمیہ، جامی، مدخلی، تو ایسے القاب، وہابی، ایسے القاب دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ نعم۔ قال رحمه الله: المسألة 22 بعد 100
مودتهم الكفر والكافرين. 122واں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کفار اور کافرین، کفار یعنی کہ کفر اور کافرین، کفار اور کفر سے وہ اس کو چاہتے تھے اور حق سے نفرت تھی ان کو. تو یہ بھی مسئلہ اوپر گزرا ہے کہ یہودیوں سے جب یہ پوچھا گیا، یعنی جو کفار اور مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، المسجد الحرام کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، اس کا مینٹیننس کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کون حق پر ہے، ہم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودیوں نے فوراً جواب دے دیا کہ تم ہی حق پر ہو. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہم پڑھیں گے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ دراصل اہل حق سے نفرت کرتے تھے اور کفر اور کافرین سے محبت کیا کرتے تھے. مودہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو چاہنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنا. تو اسی کو مودہ کہتے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے، انہی کی خصلت ہے کہ وہ کفر اور کافروں سے وہ ان کو چاہتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، لیکن اہل حق سے نفرت کرتے تھے. اور اگر آپ آج دیکھیں گے تو اہل بدعت بھی ویسے ہی ہیں، وہ بدعتیوں کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہیں، اہل سنہ والجماعت ہیں، حقیقی معنی میں اہل حدیث ہیں، تو ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں. نعم. قال رحمه الله: المسألة 23 بعد 100 والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 20 بعد 100 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تو یہ آخری مسائل ہیں، تو اس کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کو ختم کر لیں گے. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسئلہ رقم 123، 24، 124، 125، 126، 127 اور 128. تو یہاں پر 6 مسئلوں کو انہوں نے یہاں پر جمع کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ العیافہ والطرق والطیرہ والکہانہ والتحاکم الى الطاغوت وکراہۃ التزویج بین العبدین، نہیں، یہاں پر غلط ہے، یہاں پر بلکہ وہ العیدین ہے، 2 عید. تو اس کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ اعلم، اور انہوں نے اس میں جو بھی انہوں نے لکھا ہے یہاں پر علم جو انہوں نے جمع کیا ہے اس کو انہوں نے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے اس دعا سے، یعنی کہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اور ان کے اصحاب پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اس رسالے کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے. تو سب سے پہلے العیافہ. العیافہ کیا ہے؟ العیافہ کہتے ہیں پرندے کو اڑانا. تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ کبوتر مثلا کبوتر کو اڑاتے تھے، اور اگر کوئی کام کے لیے، کوئی کام کرنے سے پہلے وہ کبوتر اڑاتے، اگر کبوتر دائیں ہاتھ طرف چلا گیا تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر کبوتر بائیں ہاتھ طرف چلا گیا تو اس میں بدشگونی لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا ہے تو اس میں بدشگون ہے، تو وہ کام نہیں کرتے تھے. تو عیافہ اس کو کہتے ہیں. عیافہ اس کو عربی میں کہتے ہیں زجر الطیر. طیر یعنی کہ پرندہ، کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، تو پرندے کو اڑا کر دیکھتے تھے کہ اور اس سے شگون لیتے تھے. دائیں طرف جانا اچھا شگون تھا اور بائیں طرف پرندے کا جانا برا شگون تھا. کیا ہے اس میں؟ کوئی یہ پرندے کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان کے معاملات سے، نعوذ باللہ، لیکن یہ دراصل شرک ہے. وہ ترق یعنی کہ
ज़मीन पर लकीरें खींचते और उससे शगुन लेने की कोशिश करते। तो ये सारे जो चीज़ें यहाँ पर जिक्र किए गए हैं वो अच्छा शगुन या बुरा शगुन, तो ये लेने की कोशिश करना है। और तियारा, तियारा का मतलब भी ये तैर से ही है, लेकिन इसमें ये है कि तियारा का मतलब है इसके इसके ताल्लुक से ही है, ये मतलब परिंदों के ताल्लुक से ही है। मसलन अगर उल्लू आकर घर पर बैठ गया तो कहते हैं कि ये बदशगुनी है, तो इससे कोई मुसीबत आने वाली है। तो इस तरीके से तो ये यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशन। तो ये सब सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे उनके। तो अत्तियारा, अत्तियारा असल तो वहीं से है, तैर से, परिंदे से, लेकिन उसको उलमा ने ये कहा है कि कोई भी चीज़ से ये लेना, शगुन निकालना, अच्छा शगुन या बुरा शगुन, तो ये ज़माने जाहिलियत का तरीक़ा है, बल्कि ये शिरक है और बाज़ औक़ात ये कुफ्र भी हो सकता है। अब यहाँ पर कई कई ऐसी चीज़ें हैं। बिल्ली अगर रास्ता काट देती है, काली बिल्ली, तो फिर ये कहते हैं कि बदशगुन है, नऊज़ु बिल्लाह। अगर उल्लू आकर घर पे बैठ गया तो कहते हैं बदशगुन है। और फिर अगर अगर कोई भी कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब मिसालें हम आज भी, अल्लाह की पनाह, आज भी हम ये मुआशरे में हम ये सब बातें देख सकते हैं। वल कहाना का मतलब है कि वो इसके पास जाते थे, जो आमिल जिसको कहते हैं, काहिन उसी को कहते हैं, काला जादू करने वाला। और आमिल जिसको कहते हैं, या आज मुसलमान करते हैं, जाते हैं जादू करवाते हैं, वो जो कहता है उसको सच मानते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये भी उन्हीं का तरीक़ा था। वो तहाकुम इला तागूत, यानी गैरुल्लाह की तरफ फैसले को रुजू करना, वहाँ से हुक्म लेने की कोशिश करना। तो इसकी भी कई मिसालें दी जा सकती हैं। तो तागूत, इसकी भी मिसाल गई है, कई मिसालें गई हैं, और उसकी तारीफ भी जिक्र की गई है कि तागूत वो है जो अल्लाह की मुखालिफत में और शरीयत की मुखालिफत में वो हद पार कर जाता है। तो शैतान तागूत है क्योंकि वो लोगों को गुमराह करता है, और जिसकी इबादत की जाए और वो उससे राज़ी है वो भी तागूत है, जैसा कि फ़िरऔन है, वो भी तागूत है। तो तगा का मतलब है हद पार कर जाना, तो इसी से तागूत बनता है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हदूद को पार कर जाते हैं, या खुद वो रब बनने की कोशिश करते हैं, उनकी इबादत वो तलब करते हैं, वगैरह वगैरह। तो तागूत, कई कई किस्म के तागूत का जिक्र किया गया है कुरान और हदीस में। और आखिरी मसला जो है, कराहत तज़वीज बैन अल ईदैन, यानी कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये जो दो ईदें हैं, उन ईदों के दरमियान शादी ना करना, यानी कि पहले शव्वाल से लेकर 10 दुल्हिज्जा तक, इन महीनों में शादी ना करना। वो समझते थे कि ये इसमें शादी करने से बेबरकती हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, या ये बदशगुन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये उस यानी कि खुसूसन शादी ब्याह, ये दो ईदों के दरमियान उस ज़माने जाहिलियत के लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर सारी जो छः जो मसाइल जो जिक्र किए हैं मौलवी रहमतुल्लाह, तो इसमें बदशगुनी है, यानी कि शगुन लेना, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जिसको कहते हैं। तो ये सब इस्लाम के मुखालिफत है। बाज़ इसमें से शिरक हो सकता है और बाज़ इसमें से कुफ्र भी हो सकता है, क्योंकि जो मखलूक़ात हैं, एक परिंदा हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, ज़माना भी, वक्त भी मखलूक है। ये सब जो हैं मखलूक़ात हैं, ये ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोहताज हैं। तो ये इनमें से आप तारे भी ले सकते हैं, तारे, सैयारे जो भी हैं, वो सब मखलूक़ात हैं। तो मखलूक़ात होते हुए उनका दूसरे मखलूक़ात पर कोई असर नहीं होता है, उसमें ना अच्छा शगुन होता है ना बद शगुन होता है। जो भी होता है हमारा
ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، تو تقدیر میں جو بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں جو بھی حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے، اگر وہ اس میں کچھ مثلا اہل ایمان کے لیے اگر اس میں کچھ ایسا بھی ہے تو وہ آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے جس کو ابتلا کہتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے. اگر ان پر مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کیا وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے. اور جادو کے متعلق بھی یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ ساری جو مسائل ہیں، یہ بدشگونی کے جو مسائل ہیں، یہ مسائل کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دراصل کفر، شرک اور زمانہ جاہلیت کے یہ عقیدے ہیں، یہ اور اس زمانے کے یعنی کہ زمانہ جاہلیت کے یہ اعمال ہیں جس کا اسلام نے آ کر اس کا رد کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو ختم کر لیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مؤلف کو سارے مسلمانوں کی طرف سے، ہمارے طرف سے ایک بہترین سے بہترین ان کو اجر عطا کرے اور ان کے اعمال کو قبول کرے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وبارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.